ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. یہاں زائرین کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ زیارتیں یہاں موجود ہیں. یہاں یہ برکات موجود ہے. جبل احد کے گود میں ہے. جی ہاں، جنتی پہاڑ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. بات ہے مدینے کی. غار کے اندر حضور کو بٹھایا ہوا اے بیابان عرب. ناظرین، اسلام کا وہ عظیم مارکہ جو دوسرا ہوا تھا، اسی کے دامن میں کیسی فیلنگ ہے آپ کی؟ بہت اچھی فیلنگ ہے کہ آقا کے اتنی ساری باتیں آپ کے ذریعے معلومات ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، چوتھی قسط لے کر ہم زیارات مقامات مقدسہ کی حاضر ہیں اس وقت، اور آج کی زیارت ہے جبل احد کے دامن میں مقامات مقدسہ جو جلوہ گر ہیں. انشاءاللہ ہم ان مقامات کی زیارت کرائیں گے. جبل احد کے دامن میں جو محلات آباد، ان محلات کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم زیارات کی طرف بڑھ رہے ہیں. عرض یہ ہے، اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو بیل آئیکن کلک کر دیں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین، جبل احد کے دامن میں حاضر ہے، جس پہاڑ کے دامن میں اسلام و کفر کی دوسری لڑائی ہوتی ہے، جس میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیے. اور اس پہاڑ کے دامن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی تھا. اور یہ جو مسجد اس وقت اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہ مسجد الفصح اس کا نام ہے، جہاں پر جنگ کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. اور ہمارے دل کی جانب جو پہاڑ کے بیچ میں ایک درار سا بنا ہوا ہے، اور بلاک سے یہ پورا حصہ جو گھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، اسی غار کے اندر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا. کیونکہ حضور کا دندان مبارک کا ذرہ بھی شہید ہوا تھا، ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا، اور 2 کیلیں لگ گئی تھی حضور کے چہرے مبارک میں، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھینچا تو آپ کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. تو حضور کا چہرہ مبارک زخمی تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اس غار میں سرکار کو بٹھائے ہوئے تھے. اور ابو سفیان کا جو قافلہ، ابو سفیان کے قافلے نے دیکھا تو گھوڑ کو اینڑ لگائی اور تعاقب میں آیا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے تھے. آپ نے حضور کی طرف پیٹھ کیا اور ابو سفیان کی طرف چہرہ کیا، اور جو سنگباری کی ہے 3000 کافروں پر، سب کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی تھا. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجور کی چھال کو جلایا اور اس راکھ کو حضور کے چہرے اقدس پہ لگا کے دبوچا. جہاں زخم تھا تو خون رک گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے پیچھے وہ مقام ہے جہاں سے آپ پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اس پانی سے غسل کیا گیا. یعنی یہ وہ پانی ہے جس کو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں. اس خوش نصیب پانی کو، اس برکت والے پانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، وجہ مبارک کو چومنے کا شرف حاصل ہوا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ بمبئی سے حاجی شبیر بھائی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور اس بلاگ میں اور سیکنڈ بلاگ میں بھی انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت سارے مقامات ہم آپ کو ان کے ساتھ دکھائیں گے. اور بھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے چہرے اسکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی وہ رسول ہونے پر راضی ہو. اس قافلے میں شکیل بھائی بھی ساتھ ہیں، حاجی شبیر صاحب کو دکھایا آپ نے ہم آپ کو، سید ثاقب صاحب بھی ساتھ میں ہیں.
محمد افروز خان بھی ہمارے ساتھ میں ہیں, سید صاحب بھی ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. مدینہ اس لیے ناظرین, یہ وہی مسجد ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران اس موقع پر زخمی ہونے کی صورت میں نماز ادا فرمائی تھی. اب یہاں سے ہمارا قافلہ جبل احد کے بیچا بیچ میں کوچ کر رہا ہے. جبل احد کے دور سے قریب سے تو بہت سورے زیارت کی ہوگی, لیکن جس مقام سے ہم جبل احد کا ویو دکھائیں گے لاکھوں لاکھ لوگ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہوں گے. راستے کے مناظر حاضر ہیں. پہلے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. ہم جبل احد کے گود میں ہیں. جی ہاں, یہ جنتی پہاڑ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. یہ جبل احد ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک مقام فرمایا کہ من ارکان الجنہ, یہ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہوگا. جنتی پہاڑ ہے, جو پہاڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے. اسی پہاڑ کے چوٹی پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا پہاڑ کے کسی حصے میں جب حضور تشریف لائے تھے تو پہاڑ جھومنے لگا تھا, زلزلہ طاری ہو گیا تھا. حضور نے ایک ایڑی ماری اور فرمایا ٹھہر جا, تجھ پہ ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. امام کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر. ایڑیاں بہت کم دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جبل احد کا یہ ویو دیکھا ہوگا جہاں پر اس وقت ہم حاضر ہیں. بہت ساری ہریالی بھی اس پہاڑ کے اوپر. اور یہ بھی کمال کی بات بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر جو اطباء ہیں, جو جڑی بوٹیوں پر عبور حاصل رکھتے ہیں, اگر وہ آئیں نا تو 100 سے زائد قسم کی جڑی بوٹیاں یہ جنتی پہاڑ پر موجود ہیں ماشاءاللہ. اور یہ پہاڑ کا کیا کہنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی فرماتا ہے. آئیے ہم چند مناظر مختلف زاویے سے آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. گنبد کے مدینے میں بلائے رہنے والے. ہم اس در کو بھی اپنی ایمان پہ گواہ کر لیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. یہاں زائرین کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ زیارتیں یہاں موجود ہے, یہاں یہ برکات موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین میں عاشقوں کی خدمت دے اور خوب برکتیں دے. اس خطے کو اللہ سلامت رکھے. جبل احد کے دامن میں جو برکات صحابہ نے لوٹی اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دی, ان کی استقامت فی الدین اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کرے, کوئی بھی شان عطا کرے, کوئی بھی عزت عطا کرے. اللہ اپنی فتح نصرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سید ثاقب علی بھائی, کیا آپ نے سوچا تھا کبھی کہ اس مقام پر آپ آئیں گے؟ نہیں, میں نے نہیں سوچا تھا. کیسی فیلنگ ہے آپ کی؟ بہت اچھی. ہمارے ساتھ حاجی شبیر بھائی ہیں جو ٹاپ کلاس کے دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں, بڑا اچھا بیان بھی کرتے ہیں, بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سب کیسا لگ رہا آپ کو؟ زبیر بھائی, تو بے فضل رحمت ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ وقت نکالا اور یہ زیارت کرائی. 94 سے ہم یہاں آ رہے, لیکن یہ پہلی مرتبہ حاضری بھی ہے. پہلی مرتبہ یہ سارے نظارے دیکھنے مل رہے ہیں, یہ بہاریں سننے مل رہی ہے. ہمارے ساتھ شکیل بھائی بھی ہیں گورے گاؤں سے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. شکیل بھائی کیسا فیل ہوا؟ الحمدللہ عز و جل, ماشاءاللہ آپ نے جو زیارتیں کرائی مقامات مقدسہ کی, یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ آپ نہ ہوتے تو ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا تھا. یہ ہم چینل پہ دیکھتے تھے, آپ کے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے تھے. ماشاءاللہ آج ملاقات بھی ہوئی, بہت اچھا لگا, اور آج فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ دل کو بہت قرار آ رہا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ چند ہمارے مہمان تھے جو آج کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک اور مہمان ہیں
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं हुजूर? जी बहुत मजे में। हमारे अफरोज खान भाई हैं, जो हमारा कबीला है, पठान कबीला।